خارجی یہ وہ طبقہ تھا جو حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر اعتراض کیا کرتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مشرک ہو گئے، اور اس پر وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے تھے باقاعدہ مولا علی کو مشرک قرار دینے کے لیے۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن میں کہا گیا ان الحکم الا للہ، کہ حکم اور حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ مولا علی نے ایک جنگ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حاکم بنا کر فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا، تو اس پر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ علی جو ہے لوگوں کو حاکم بنا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ حاکم میں ہوں۔ اس وجہ سے مولا علی مشرک ہو گئے کہ مولا علی نے اللہ کی صفت بندوں کے اندر منتقل کر دی، تو علی مشرک ہے۔ اس کے برعکس ایک طبقہ وہ بھی رہا ہے ماضی بعید میں مولا علی کے دور میں، جو مولا علی کو رب تک کہتا تھا کہ علی رب ہے، علی جو کرے اس کی مرضی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ابتدائے اسلام سے ہی ان فرقوں نے سر اٹھائے۔ یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ان فرقوں نے سر نہیں اٹھائے۔ ابتدائے اسلام سے مراد یہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ کے دور میں ان فرقوں نے سر نہیں اٹھائے، اور حضرت عمر کا دور تو بڑا سخت ترین دور تھا کہ اس کے اندر بھی یہ لوگ سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد، آپ کے وصال با کمال کے بعد، چونکہ خیبر سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے باقاعدہ جنگ کی تھی، تو یہودی چونکہ شروع سے ایک ماسٹر مائنڈ قوم ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے اسلام کا روپ دھار کے اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ ورنہ کا دور بھی بڑا سخت دور تھا، آپ اسلام کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ ویسے تو آپ کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، تو حلقہ یارہ میں تو آپ ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن جب اسلام کی عزت کی بات آتی تھی تو آپ فوراً تلوار کھینچ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ نے جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کیا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ورنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بیت المال کے اندر بطور زکوٰۃ کے اپنے جانور کی رسی بھی لا کر جمع کراتا تھا، اس نے اب اپنے جانور کی رسی بھی دینے سے انکار کیا، تو ابو بکر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، تب اسلام اور کفر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ اسلام کو بچانے کے معاملے میں اتنے سخت تھے۔ تو بہرحال یہود و نصارہ، بالخصوص یہودی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی داخل نہیں ہو سکے پروپیگنڈے کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق کا 10 سالہ دور تو وہ تو ایک سنہرا دور تھا اور بڑا سخت دور تھا۔ آپ نے بیٹھتے ہی منبر خلافت پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کی جگہ پر بیٹھتے ہی آپ نے یہ اعلان کیا کہ سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو وہ جان لے، میں عمر اس وقت تک ظالم کی رخسار سے اپنا پاؤں نہیں ہٹاؤں گا، اس کا ایک رخسار زمین پر رکھوں گا اور دوسرا رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھوں گا، اس وقت تک اپنا پاؤں ظالم کے رخسار سے نہیں ہٹاؤں گا جب تک وہ اپنے ظلم سے توبہ نہیں کر لے گا۔ اس دور کے اندر بھی یہودی اپنے اس ٹارگٹ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، تو حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے، اور انہوں نے پہلا جو پروپیگنڈا کیا، وہ پہلا پروپیگنڈا جناب مولا کائنات مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کی جو احادیث ہے اور آپ کی شان میں جو نازل کردہ آیات ہیں، ان آیات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کرنا شروع کیے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وزیر اس معنی میں ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی کہ وزارت عظمیٰ اور خلافت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا حق تھا۔
حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو نبی پاک نے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، نبی پاک نے حضرت مولا علی کو کہا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نبی پاک کے ولی ہیں، یعنی آپ کے وارث ہیں، تو وارث کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اور اس طرح کر کے پھر قرآن کی آیتیں پڑھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو آپ نے کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ یہ آیتیں قرآن کی پڑھ کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے۔ یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کے ذہن، یہ پہلا پروپیگنڈا جو عبداللہ بن سبا یہودی نامی آدمی نے کیا، اور پھر بعد میں چل کے وہ پورا ایک مذہب بن گیا جس کو رافضی مذہب کہا گیا۔ حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان کا تو چونکہ دور تھا، حضرت عثمان کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو بہرحال یہ پہلا وہ پروپیگنڈا تھا جس نے اسلام کی بنیادوں کو، اسلام کی ان مضبوط بنیادوں کو، جن بنیادوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنا خون بھی ڈالا، اپنے بچوں کا خون بھی ڈالا بعد میں سن 60 ہجری کے اندر، اور جن بنیادوں کے اندر نبی پاک نے اپنے رت جگے اور اپنے دن کا جہاد، اور آپ نے دن ایسا گزارا کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ گزارا اور رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے گزاری، اس اسلام کے پودے کو آپ نے تناور درخت بنایا، تو اس کی جڑوں کو اس طریقے سے یہ پہلا پروپیگنڈا کر کے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ معاملہ چلتے چلتے پھر آگے خوارج کی صورت اختیار کر گیا۔ اسلام کو سب سے زیادہ جو نقصان دیا گیا، یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ دین اسلام کو جو نقصان دیا ہے وہ مولا علی کے نام پر دیا گیا۔ اگرچہ ہم آپ سے اکثر میں یہ اعلان کرتا ہوں، ہم علی کے عاشق نہیں ہیں، ہم علی کے مجنوں ہیں، ہم علی کے پاگل ہیں۔ علی کے نام پر ہمیں کوئی ہمارے گلے میں پٹا ڈالے اور جا کے بازار میں بیچ دے، ہم نے اف بھی کی تو ہمیں کہنا ہم علی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم علی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ جو لوگ علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی راتیں ایسے نہیں گزرتی ہوگی۔ ہم رات کو بھی اگر نفل پڑھتے ہیں تو پہلے علی کا نام لے کے علی کی بارگاہ میں رب سے عرض کرتے ہیں مولا اس کا ثواب علی کو پہنچا، علی کے گھر والوں کو پہنچا، علی کے بچوں کو پہنچا۔